حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کی ایک جماعت روانہ کی اور اس پر حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا، جو کہ حضرت عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا ہیں۔ چنانچہ وہ روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب وہ اصفہان اور مکہ کے درمیان احدہ پہنچے تو حذیل کے ایک قبیلے کو ان کا خیال آیا جسے بنی الحیان کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ان کے پیچھے تقریباً 100 تیر اندازوں کا لشکر بھیجا۔ لشکر ان کے آثار کے پیچھے چلا حتیٰ کہ وہ اس جگہ پہنچے جہاں انہوں نے ٹھہر کر کھجوریں کھائیں۔ انہوں نے کہا یہ گٹھلیاں یثرب کی ہیں، چنانچہ ان کے آثار کے پیچھے لگے رہے۔ جب حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو ان کا احساس ہوا تو انہوں نے ایک پہاڑی کی چوٹی پر پناہ لی۔ ان لوگوں نے انہیں گھیر لیا اور ان سے کہا اتر آؤ اور اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں پختہ وعدہ دیتے ہیں کہ تم میں سے کسی ایک کو بھی قتل نہیں کریں گے۔ ان کے امیر حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو اللہ کی قسم کسی کافر کی پناہ میں ہرگز نہیں اتروں گا، اے اللہ اپنے نبی کو ہماری خبر پہنچا دے۔ اتنے میں انہوں نے تیر مارا اور ان 7 میں سے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور 3 آدمی ان کے وعد و عہد پر نیچے اتر آئے، اور ان میں حضرت خبیب بن عدی، زید بن دسنہ اور ایک اور صاحب تھے۔ جب انہوں نے ان پر قابو پا لیا تو انہی کی کمانوں کی تانتیں کھول کر ان سے انہیں باندھ دیا۔ تو تیسرے صحابی نے کہا یہ سب سے پہلی بدعہدی ہے کہ اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا، مجھے اس عمل سے دلیل مل گئی ہے کہ ہمیں قتل کریں گے۔ انہوں نے اسے بہت کھینچا اور بڑی کوشش کی، مگر اس نے ان کے ساتھ جانے سے انکار ہی کر دیا تو اسے بھی قتل کر دیا گیا، اور حضرت خبیب اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر چل پڑے، حتیٰ کہ انہیں غزوہ بدر کے بعد مکہ میں بیچ دیا۔ بنو حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف نے جب حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی بدر کے دن حارث بن عامر کو قتل کیا تھا، تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس قید رہے حتیٰ کہ انہوں نے آپ کے قتل کرنے پر اتفاق کر لیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ایک خاتون سے اس طرح مانگا جس سے بال کاٹے جاتے ہیں، اس نے دے دیا۔ اتنے میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ایک بچے کو اپنے طرف بلایا تو وہ آ گیا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں اس سے غافل تھی، بس میں نے دیکھا کہ بچہ خبیب کی ران پر بیٹھا ہے اور اس طرح اس کے ہاتھ میں ہے، میں گھبرائی۔ خبیب نے میری گھبراہٹ پہچان لی تو کہا کیا تو ڈر رہی ہے؟ کیا میں اسے قتل کر دوں گا؟ میں ایسا ہرگز نہیں کرنے والا۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ اللہ کی قسم میں خبیب سے بہتر قیدی کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم میں نے ایک دن خبیب کو دیکھا کہ انگور کا گچھا ہاتھ میں لے کر کھا رہا ہے، حالانکہ وہ لوہے میں بندھے ہوئے تھے اور مکہ میں اس کا موسم بھی نہیں تھا۔ وہ خاتون کہا کرتی تھی کہ یہ وہ کھانا تھا جو اللہ تعالیٰ نے خبیب کو دیا تھا۔ جب وہ لوگ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم سے لے کر نکلے تاکہ حرم سے باہر جا کر قتل کریں تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا مجھے مہلت دو، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر یہ بات نہ ہوتی تو یہ گمان کر لوگے کہ میں ڈر گیا ہوں تو میں زیادہ نماز پڑھتا۔ اے اللہ ان کو چن چن کر مار اور انہیں الگ الگ کر کے ہلاک کر اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ۔ پھر اشعار فرمائے پس مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے جبکہ میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجھے کس پہلو پر موت آ رہی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی مرضی ہے، اگر چاہے تو مجھے برکت دے یا میرے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ پھر ابو سروہ عقبہ بن الحارث اٹھا اور آپ کو قتل کر دیا، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے ہر مظلوم مقتول مسلمان کے لیے نماز پڑھنے کا طریقہ جاری کیا۔